جو ضلع ناروال ہے اس میں اب جو ہے وہ ورکرز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. نہ کوئی تنظیم ہے نہ آپ کو کوئی ضلعی صدر صاحب جو ہیں وہ ورکرز کو ٹائم دے رہے ہیں. معاملات آگے حل نہیں ہوتے پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ادارہ پارٹی میں جو آپ کا پارٹی ورکر ہیں وہ آپ کا اثاثہ ہیں. سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا تو اپنے ورکرز کی قدر کریں. ضلعی چیئرمین احمد اقبال صاحب سے کہا, احسن اقبال صاحب سے بھی بارہا کہا, رانا منان صاحب جو ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ہیں, لیکن کوئی آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. جب منظور وٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ اسمبلی کے فلور پر منظور وٹو صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے تو میرے والد صاحب نے اس کو کرسی اٹھا دے ماری. ہم نے تو اپنا خون بھی اس جماعت کو دیا. 2015 کا ہم نے بلدیاتی الیکشن لڑا تو ہمیں پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا, لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ توجہ نہیں دی گئی. بینظیر صاحبہ نے اپنے نمائندے کے ہاتھ بلینک چیک اور اس کے علاوہ ایک گاڑی کی چابی اور بھی بہت کچھ تھا, جو کہا کہ جی آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں اور میں لفظ استعمال کروں گا لوٹے ہو جائیں, ٹھیک ہے جی, اور اپنا ضمیر بیکیں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ جو میری صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے یہ میری جماعت کی امانت ہے, میرے لوگوں کی امانت ہے, میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا. اور میرے والد صاحب کو شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ میرا ببر شیر ہے. بالکل, یہ تو بڑی گندی سی صورتحال ہے. اگر یہ آپ کے گھر کے باہر کی ہے تو باقی گاؤں کا کیا حال ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ ٹاک ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم موجود ہیں تحصیل شکر گڑھ ضلع نارووال کے نواحی قصبے منظور پورہ پلاٹ میں, جو کرتارپور کے بالکل 7 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے. یہاں موجود ہیں سابقہ ایم پی اے بابر خان صاحب کے بیٹے سجاول صاحب کے پاس. بابر خان صاحب نے 1985 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا. 1985 سے 1992 تک وہ 2 دفعہ ممبر ضلع کونسل رہے. اس کے بعد 1993 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, جس میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے. 1993 سے 1997 تک وہ ممبر صوبائی اسمبلی رہے. 1997 میں دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا اور دوبارہ وہ دوسری دفعہ مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے. بدقسمتی سے 1998 میں ایک قاتلانہ حملے میں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے. اس وقت سجاول صاحب کی عمر تقریباً 5 سال تھی. ان کی والدہ نے دوبارہ الیکشن لڑا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر مسلسل تیسری دفعہ ان کی فیملی میں پاکستان مسلم لیگ نون ایم پی اے کی نشست جیتی. اس کے بعد مشرف کا مارشل لاء کا دور آ گیا اور کاف لیگ نے جہاں بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ کے کاف لیگ بنائی, وہیں ان کو بھی آفرز ہوئیں, انہیں بھی کہا گیا, لیکن ان کی والدہ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد 2002 کا الیکشن آیا. پارٹی نے جو فیصلہ لیا انہوں نے اس پہ پارٹی کے فیصلے پہ رضامندی اپنی رکھی. اس کے بعد 2008 کا الیکشن, 2013 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ بھرپور وابستگی کے ساتھ گزارا. لیکن اس دوران 5 سال کا سجاول بابر خان اب 29 سال کا ہو چکا ہے اور وہ سیاسی معاملات کو اب اپنی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک درینہ مراسم جو تھے اس میں کچھ کشیدگی آنا شروع ہو گئی ہے. ان کی آپ نے چند دن پہلے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے کچھ خفگی کا اظہار کرتے پائے گئے تھے. تو ان سے جانتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سجاول بھائی, معاملہ کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کو؟ اتنی پرانی رفاقت ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ دوبارہ آپ نے اتنی سخت پریس کانفرنس کر دی مسلم لیگ نون کے خلاف؟ جی اپنے رحیل بھائی, ایک تو میں نے مسلم لیگ کے خلاف نہیں کی, لیکن میں نے صرف اپنے تحفظات رکھے ہیں اور بڑی ہی شائستہ لہجے میں. لیکن وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ جو ضلع ناروال ہے اس میں اب جو ہے وہ ورکرز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے.
اور جو ورکرز ہیں ان کو oblige نہیں کیا جاتا، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ آپ کو کوئی ضلعی صدر صاحب جو ہیں وہ ورکرز کو ٹائم دے رہے ہیں. تو ہمارے تو بہت سارے معاملات ہیں الحمدللہ. والد صاحب کا جو حلقہ باب ہے وہ تو ایک پورا ایک صوبائی حلقہ ہے، تو اس میں جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ آج بھی ہم سے ویسی امیدیں رکھتے ہیں جیسے ہمارے والد صاحب سے. تو ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے، اور جو گراس روٹ لیول پہ ہیں، جو اپنے کسی کے ساتھ تھانہ کچہری میں زیادتی ہو رہی ہے، کسی کا تبادلہ ہے، کسی کے کوئی معاملات ہیں، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. پھر معاملات آگے حل نہیں ہوتے، پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں ہمیں oblige نہیں کیا جاتا. ہماری یونین کونسل کے بے حد منصوبے ہیں، معاملات ہیں جو التوا کا شکار ہیں. تو میں بارہا جو ہے وہ آواز اٹھا چکا ہوں، لیکن کسی معاملے میں بھی سنوائی نہیں ہوئی. تو لہٰذا میں نے پھر یہ اپنے تحفظات جو ہے وہ رکھنے کا فیصلہ کیا اپنی قیادت کے آگے. تو بس یہ بات ہے جی. تو اس وجہ سے ہم بس ناراض ہیں، اور اب ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور مسلم لیگ سے اب ہم ناراض ہیں، اپنی قیادت سے ناراض ہیں. تو اس لیے اب ہم بس گھر بیٹھ گئے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی ہم ایسا کوئی اقدام نہیں کر رہے جس سے پارٹی کو نقصان پہنچے. اچھا، یعنی کہ آپ ابھی اپنی پارٹی سے، ویسے تو مسلم لیگ نون ناروال کو بڑا خوش قسمت سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہیں، حسن اقبال صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے تحفظات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ بیٹھ کے حل نہیں ہو سکتے تھے؟ جی بالکل حل ہو سکتے ہیں جی، اگر جتنی الحمدللہ جتنی بڑی وہ شخصیت ہیں. ہمارے مسائل تو ان کی سیاسی قد کاٹھ کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ توجہ نہیں دی گئی، کسی فورم پہ نہیں دی گئی. آپ نے کوشش کی؟ جی میں نے بالکل بہت زیادہ آواز اٹھائی. ضلعی چیئرمین احمد اقبال صاحب سے کہا، حسن اقبال صاحب سے بھی بارہا کہا، رانا منان صاحب جو ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، لیکن کوئی آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. تو لہٰذا میں نے اب اپنے لوگوں کی آواز جو اٹھائی ہے، اور اس کے اوپر جب کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا، تو میں نے بطور احتجاج پارٹی سے ایک لا تعلقی کا اظہار کر کے، اور اب میں اپنی جو ہے وہ اپنی قضادانہ حیثیت میں اپنی یونین کونسل کی سیاست کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، یعنی کہ آپ اب اپنی سیاست کو جو ہے نا وہ فروغ دینا چاہ رہے ہیں؟ یا میں چاہتا ہوں کہ جی جو میرے والد صاحب کے جو دوست ساتھی احباب جو ہیں وہ مجھے پروموٹ کریں، اور وہ میری طاقت بنے، نہ کہ کوئی جماعت یا کوئی شخصیت. تو اس لیے میں نے اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں. اپنے جو والد صاحب کا پورا ایک صوبائی حلقے کا حلقہ احباب ہے، اس میں اپنے یونین کونسل کے لوگوں میں، اپنے گاؤں کے لوگوں میں، اور الحمدللہ پرسوں کی جو میں نے پریس کانفرنس دی اس میں سارے دوست احباب کا 100% رد عمل آیا ہے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ بالکل درست ہیں. کیونکہ میرے والد صاحب کا سیاست میں آنے کی وجہ ہی عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنا، اس کو حل کرنا. اور الحمدللہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک شباز شریف کی طرز عمل پر چلتے ہوئے منٹوں میں معاملات حل کرنے پر یقین رکھتے تھے. اگر کوئی ساتھی ان کے پاس چل کے آتا تھا تو چاہے اس کا معاملہ لاہور یا اسلام آباد کا ہوتا تھا، وہ اسی ٹائم اس کے ساتھ جا کر اس کا معاملہ حل کرتے تھے. تو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ رحیل صاحب جو طرز سیاست ہے وہ ہے صرف خدمت خدمت اور خدمت. اچھا، یہ 1998 میں آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت آپ صرف 5 سال کے تھے. تو حالانکہ وہ ایک مشکل وقت تھا، وہ 1998 سے لے کے یہ اب 2022 تک کا وقت، یہ آپ کے لیے ظاہر ہے بہت مشکل وقت تھا. تو جب وہ مشکل وقت پارٹی کے ساتھ گزر گیا تو اب کیا نوبت آ گئی ہے کہ اب؟ جی ایک بھرم ہے کہ ہمارا مسلم لیگ نون کی ضلعی قیادت اور جو پوری ایک سیاسی اور مرکزی اور اپنے جو صوبائی قیادت ہے اس کے ساتھ ایک بڑے اچھے مراسم ہیں. وہ ہیں اور تھے بھی. شباز شریف صاحب نے ہمیشہ ہر معاملے میں بہت شفقت کی، لیکن اس بھرم میں ہم نے 6-7 سال گزار دیے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2015 کا ہم نے بلدیاتی الیکشن لڑا تو ہمیں پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ آپ پارٹی ٹکٹ اپلائی کریں، اس کے بعد انٹرویو کے لیے آئیں، اور پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے آپ کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا. تو پھر میں نے بطور احتجاج جو ہے
وہ جو ہم نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا اور آزاد الیکشن کنٹیسٹ کیا اور پارٹی نے وہ جہاں پہ ٹکٹ اوپن کر دیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس وقت کے ضلعی صدر صاحب جن کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی ایسا معاملہ ہوا، اور جو سب سے اہم معاملہ ہے جو یہاں پر جن کا معنی رکھتا تھا وہ رانا منان صاحب اس وقت بھی رکن صوبائی اسمبلی تھے، تو انہوں نے آ کر باقاعدہ میری ادھر مخالفت کی، لیکن وہ بارہا اس کی تردید تو کر چکے ہیں، لیکن ہمیں بھی اس کا 100% یقین ہے کہ وہ آ کر میرے خلاف کیمپین چلاتے رہے۔ یعنی آپ کو یہ تحفظات ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے اپنے ذاتی گاؤں میں بھی اس کے بعد کوئی اس طرح سے ترقیاتی کام نہیں ہو سکے جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے، اور وہ آپ دکھانا بھی چاہ رہے ہیں۔ میں بالکل آپ کو اس انٹرویو کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا، اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جہاں پورے صوبائی اپنے حلقے میں بہت سارے ترقیاتی کام کروائے، وہاں جب ممبر ضلع کونسل منتخب ہوئے تو ایک 5 کروڑ کی گرانٹ کے ساتھ پورے گاؤں کو مثالی گاؤں بنایا، اور پورے گاؤں میں جو ہے وہ سولنگ لگے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا صاف پانی کا سارے گاؤں کو مہیا کیا گیا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورا ڈسٹرکٹ ناروال کا یہ پہلا قصبہ تھا جس کو میں ٹیلی فون ایکسچینج لگ گئی، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے گاؤں میں الحمدللہ ہمارے ڈیرے پر تقریباً نزدیک کے کم از کم 40-50 گاؤں کے لوگ آ کر اس کو اویل کرتے تھے، فون سننے آتے تھے، کرنے آتے تھے، تو اتنے یہاں پہ الحمدللہ مین نالے بنے سب کچھ، لیکن اس کے بعد نظر انداز کر دیا گیا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے گھر کے آنے کے لیے مین راستہ ہے، اب آپ گزر کر آئے ہیں اور آپ کو گاڑی پیچھے کھڑی کرنی پڑی ہے، اتنا وہ راستہ خراب ہے۔ تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ مسلم لیگ کی جو صوبائی قیادت کا حصہ ہیں، جو ضلعی قیادت ہے، اور آپ احسن اقبال صاحب کے دستے بازو سمجھے جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے گاؤں کا کچھ اگر مسائل نہیں حل کر سکتے تو آپ کا ادھر رہنے کا کیا فائدہ؟ تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو طاقت ہے نا جی، وہ اللہ کی ذات کے کرم کے بعد یہ میرے لوگ ہیں جو ہمیں ہر اچھے برے میں سپورٹ کرتے ہیں، اور کبھی کسی قسم کی ڈیمانڈ کیے بغیر جو بھی ایک بلا کر اپنے ساتھیوں کو ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے وہ من و ان اس کے اوپر بغیر کوئی سوال کیے عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں صرف اپنے گاؤں کے لوگ، اپنے یونین کونسل کے لوگ، اور میرے والد صاحب کا جو ایک حلقہ ہے، احباب ہے، الحمدللہ میں ان سے ان ٹچ بھی ہوں، اور مجھے پرسوں سے ہی فون آ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب کوئی بھی قدم اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو صرف یہ میرا مسئلہ ہے، اور جو آپ اس کو دیکھ بھی چکے ہیں ہم۔ بالکل، چلے۔ اچھا، جب آپ کے والد صاحب ممبر صوبائی اسمبلی بنے، اس کے بعد ایک دور مختصر سا محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا بھی آیا، ان کی اس کے بعد ڈیتھ کے بعد کاف لیگ کا دور بھی آیا، تو اس سارے دور میں ادوار میں بلکہ آپ کی فیملی کے ساتھ دوسری پارٹیوں نے کیا کوئی کوشش نہیں کی آپ کو سلپ کرنے کی؟ جی، چونکہ جب میرے والد صاحب مرڈر ہوئے اس وقت مسلم لیگ متحد تھی، اور چودھری برادران نے اعلان نہیں کیا ہوا تھا، یہاں وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے ہوئے تھے، تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ بہت شفقت کرتے تھے، اور انہوں نے 2002 کے جو الیکشن تھے اس جنرل الیکشن میں بھی باقاعدہ بلا کر کہا میری والدہ کو کہ آپ جو ہے وہ محترمہ بیگم امان اللہ صاحبہ آپ الیکشن لڑیں، انشاءاللہ ہم آپ کا ہر طرح ساتھ دیں گے، لیکن میری والدہ نے ان کو ریفیوز کر دیا کہ ہم مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب اور احسن اقبال صاحب کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ جو ہماری پارٹی کے ساتھ لائلٹی ہے وہ اس کی مثال لوگ دیتے ہیں۔ جب بینظیر کے بینظیر کی حکومت تھی 93 میں، تو یہ بڑی آن دی ریکارڈ بات ہے کہ بینظیر صاحبہ نے اپنے ایک نمائندے کے ہاتھ بلینک چیک اور اس کے علاوہ ایک گاڑی کی چابی اور بھی بہت کچھ تھا، جو کہا کہ جی آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں اور آپ، میں لفظ استعمال کروں گا، لوٹے ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، اور اپنا ضمیر بیچیں۔
تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ جو میری صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے یہ میری جماعت کی امانت ہے، میرے لوگوں کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا، اور آپ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جب منظور وٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ اسمبلی کے فلور پر منظور وٹو صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو میرے والد صاحب نے اس کو کرسی اٹھا دے ماری۔ تو میرے والد صاحب کی، اور میرے والد صاحب کو شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ میرا ببر شیر ہے۔ میں صرف اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کے ببر شیر تھے، جو احسن اقبال صاحب کے ببر شیر تھے، آج ان کے بیٹوں کے ساتھ مسلم لیگ کیوں کھڑی نہیں ہے؟ اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جن کی پارٹی کے لیے کوئی قربانیاں نہیں ہیں، ہم نے تو اپنا خون بھی اس جماعت کو دیا، اور اتنی زیادتیاں ہونے کے بعد بھی ہم نے سیاست یا مسلم لیگ نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارہ پارٹی میں جو آپ کا پارٹی ورکر ہیں وہ آپ کا اثاثہ ہیں، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، تو اپنے ورکرز کی قدر کریں، وگرنہ جو 2002 کے الیکشن میں ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا چلیں، آپ وہ ذرا مجھے دکھائیں گے گلی جہاں مطلب آپ کو وزٹ کرواتے ہیں؟ چلیں آئیں چلتے ہیں، چلیں جس وقت ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے 3 دفعہ ایم پی اے رہنے والے، یہ جو کبھی ڈیرا ہوتا تھا عرصہ 10-12 سال پاکستان مسلم لیگ نون کا صوبائی سطح کا سیکریٹریٹ بھی رہا، تو اس کے بالکل باہر کھڑے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بالکل سامنے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور نکاسی آپ کا بھی سنگین مسئلہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی عرصہ دراز سے جو نہیں ہوا وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ان کے بیٹے ہی موجود ہیں جی۔ یہ بالکل، یہ تو بڑی گندی سی صورتحال ہے، اگر یہ آپ کے گھر کے باہر کی ہے تو باقی گاؤں کا کیا حال ہوگا؟ جی آپ بتائیے کہ رحیل صاحب، آپ ماشاءاللہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اگر ان حالات میں میں اپنے لوگوں کو جواب دہ ہوں کہ میرے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ ہمارا بھلا کیسے کر سکتے ہیں اس قیادت کے ہوتے ہوئے، تو آپ کو صرف میں نے اس لیے یہ دکھایا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھائیں۔ 6-7-8 سال تو میں نے اس چیز کو ایک بھرم رکھا ہوا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یار آپ کا یہ حال ہے، تو اب یہ آپ دیکھ لیں اور لوگ فیصلہ کر لیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ جی بالکل، یہ بات تو درست ہے کہ یہاں پہ کچڑے کے ایک ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور راستہ بھی شدید خراب ہے، تو ظاہر ہے اگر یہ ان کے گھر کے باہر کا یہ حال ہے تو گاؤں کا حال بھی یہی ہوگا جو یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔